حمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني بارے لائے قلیل عبادت اپنی برگاہ قبول و منظور فرما میرا مالک بانیان اشرا تمام سادات برادری دائے پر خلوص مقدم اقدام خرچ اخراجات لنگر نیاز ساہیوں محنت سائیاں دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما میرا مالک اس ذکر خیر دا صدقہ اس ذکر کثیر دا صدقہ میرا مالک اس پینڈ بستی دے جتنے سادات و مومنین اس دنیا تو چل گئے مالک تمام دے درجات بلند فرما گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما والد مرحوم سمیت جتنے مومنین اس دنیا تو چل گئے مالک تمام دے درجات بلند فرما شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما میرا مالک جنہ مومنین نے نیاز دے حوالے نال جتنا اہتمام تھوڑا زیادہ اپنی توفیق اور استطاعت دے مطابق اپنے گھرج کیتا ہے بطول دے پتران دی شہادت دا واسطے ہی میرا مالک قبول و منظور فرما انجمن شباب علی اکبر دے جوان جو ڈیوٹیاں دے رہن مالک انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرما باقی جتنے بچے جوان بزرگ جلوس دی اور مجلس دی زینت بنن مالک تمام نو صحت و سلامتی نصیب فرما وسیع اور حلال رزق نصیب فرما عزاداری مظلوم کربلا سن صحیح مانج کرن دی سمجھن دی توفیق عطا فرما میرا مالک اسا تمام نو سیرت معصومین علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما حقوق اللہ حقوق العباد نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما بلخص تمام سادات و مومنینوں میرا مالک توفیق سجدہ عطا فرما میرا مالک باران رحمت دا نزول فرما جو تیری بارگاہ حاجات رکھ دین تمام دی حاجات شریعہ پوری فرما اے تک کہ مومن ازادار ماتمین موت نہ آوے جے تک رلے ہوئے بین بران دے روزہ دی زیارت نصیب نہ ہوئے مالک تمام مومنین نو حج و زیارت تو مشرف فرما وارث زمان حجت دوران ولی زمان منتقم آل محمد امین مرتجے زمین ذوالفقار 40 گھران دے وارث دا جلدی ظہور فرما امام علیہ السلام دے ظہور پر نور نال دنیا نو منور و روشن فرما اسلام دا بول بالا فرما میرا مالک دشمنان اسلام نو نیست و نابود فرما زیارات مقامات مقدسہ دی میرا مالک خود محفظت فرما جنہ مومنین نے میرے ذمہ جو دعا لائیں ہن تمام دی حاجات شریعہ پوری فرما اللہم صلی علی محمد و اول محمد وعجل فرج اول محمد تمام دعاوں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اللہم صادق امام فرمیندن جڑا بندہ خلوص نیت نال ساڑی ذات تے درود پڑھ دے ان دا رزق اچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و اول اللہ دی کائنات اچ واحد ورد ہے صلوات جڑا فرش زمین تے بہ کے مجلس شبیر اچ بہ کے تسی تے میں کلے نہیں پڑھ دے بلکہ خود خالق لم یزل بھی ساڑے نال شریک ہوندا ہے عظیم عبادت ہے مل کے صلوات اللہم پہلے بندے تو لے کے آخری تک صلوات اتنی بلند پڑھو کہ مشہد امام رضا مولا دا حرم یاد آ جائے بلند آواز نال اللہم صلی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برحمت قرآن بلند صلوات اللہم صلی علی محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات
الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلوات محمد وآله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ناري حیدری. اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے. توڑا ٹورا یا حسنین کریمین دا پاک نانا اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. آج اشرا محرم دی 9ویں مجلس توڑے سامنے خطاب کر رہی ہوں. اور رحیم اللہ و کریم اللہ و جبار و ستار خالق اگر کہیں اس دی ذات نو سر جگایا تاں بھی میرے اللہ نے رزق دیتا ہے. اگر کہیں اس دی ذات دے ویدے ہویاں چند سورج ستارے نو سر جھکایا تاں بھی میرے اللہ نے رزق عطا کیتا ہے. اور رحیم اللہ و کریم اللہ و جبار و ستار خالق و آل محمد دا خالق اللہ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب وچ فرما رہی ہے علم یجد کا یتیمن فآوا کہ میرا سوہنا مصطفیٰ تو یتیم ہمیں تیکو میں اللہ نے پالے. گل بڑی قابل غور ہے کہ اللہ فرما رہے ہے کہ میرا مصطفیٰ تو یتیم ہمیں تیکو میں پالے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا جڑی آیت دا اگلا حصہ ہے سورہ دا. تو غریب ہمیں تن دولت مند غنی میں بنا جائے. پورے عالم اسلام دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو جڑی تاریخ نال زیادتی کیتی گئی عالم اسلام وچ وہ سب تو بڑی یہ کیتی گئی کہ جڑیاں ہستیاں اس اسلام دیاں محسن ہیں انہاں دا ذکر بہت کم کیتا گیا. بلکہ میں ان کیوں نہ آکھاں بجڑی ماں بنی نہیں او ہر دی ماں تے جیندے 11 پتر امام ہیں او دا تاریخ اچ نہ ہی کوئی نہیں. جناب بندہ دی توجہ زیرک لوگ میرے سامنے تشریف رکھ دے ہو پڑھے لکھے احباب نال میرا خطاب ہے. اللہ نے جدہ بھی کسے دے فعل نو اپنا فعل آکھے تو خالق لم یزل نے معصوم دے فعل نو اپنا فعل آکھے. کسے کافر دے فعل نو کسے غیر معصوم دے فعل نو فعل تو مراد ہے کم. ایک جنگ نبیوں دے سلطان مصطفیٰ نے تیر چلائے. اللہ آکھ سکتا ہے مصطفیٰ کتنا سونا تیر چلا جائی کیا سونے گوشوارے ملائی نہیں کتنے بہترین انداز نال تیں گوڑی لا کے تیر چلائے. اللہ نہیں فرمایا. اللہ آکھے مصطفیٰ اے تیر تے نہیں مارا میں اللہ نے ماری ہے. یعنی اللہ نے پورے قرآن جتھاں بھی کسے دے فعل نو اپنا فعل آکھے معصوم دے فعل نو اپنا فعل آکھے مومن دے فعل نو اپنا فعل آکھے. پہلا اٹیک سرکار ابو طالب دے بندیاں کیتا جو علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا. دو ہستیاں دا دین اسلام میں سب تو زیادہ حصہ ہے. ایک دا نام ہے سرکار ابو طالب دوسری مستور ہے جن دا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. انہاں دو ہستیاں نو اگر اسلام میں شامل کرو تو تواڈا اسلام مکمل ہوندا ہے اسلام کامل ہوندا ہے اسلام دی تکمیل ہوندی ہے. اگر انہاں دو ہستیاں نو دین اسلام چوں وکھرا رکھ دیتا جاوے باقی اسلام دے پلے بچدا ہی کھ نہیں. دو ایسی ہستیاں جڑیاں موسم اسلام ہو گزریاں جناب خدیجہ الکبریٰ ہوئے سرکار ابو طالب ہوئے. تو اللہ فرما رہے مسلمان آدھے میں کلمہ نہیں پڑھیا. اللہ پہ آدھے بے مصطفیٰ تے کو کہیں پالے تو یتیم آمیں تے کو میں پالے. پالنے والا اے موسیٰ دی واری تین فرمایا موسیٰ تین فرعون پالے
مصطفیٰ دی واری فرما رہے ہیں جو تین میں پالے ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خالق لم یزل دی آواز آئی ہے، شکر ہے میرے دروازے تے آ گئے ہو، جو میرے کو سوال کیتا نے تو پھر میری قرآن لا ریب بے عیب کتاب کو پوچھو کہ میں کسے کافر دے فعل نو اپنے ذمے نہیں لایا۔ میں اس واسطے آکھے موسیٰ تے کو فرعون پالے چونکہ فرعون کافر ہے، اس واسطے میں فعل نو اپنے ذمے نہیں لایا۔ مصطفیٰ نو میں آکھے تینوں میں پالے ہو، اس واسطے آکھے چونکہ ابو طالب مومن ہا، میں مومن دے فعل نو اپنے ذمے لایا۔ خالق لم یزل کسے کافر دے فعل نو اپنے ذمے نہیں لایا۔ اور سرکار ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، انہاں دو ہستیاں دا بہت زیادہ حصہ ہے دین اسلام وچ۔ ایک جملہ تسی عموماً سنیا ہو سی، میرا کالی کملی والا، اس تو پہلے ایک جملہ اور بھی ہے، میرا چادر والا۔ ایک کالی کملی والا تو مشہور اس واسطے ہو گیا چونکہ کملی تلے آئے فقط مصطفیٰ، تے چادر والا اس واسطے استعمال نہیں کیتا گیا چونکہ چادر تلے آئے پانچ۔ جاگدے بیٹھے ہو تھوڑے نال خطاب ہے میرا۔ تو انہاں ہستیاں نال تاریخ وچ ہمیشہ ظلم ہوندا آیا، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ نال، ایک سرکار ابو طالب نال۔ پہلا اٹیک مسلمانہ کے کیتا جو علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم، انہاں دا جملہ ہے۔ انہاں کو کیا بندے پوچھا، انہاں کہا جی سونا ہے علی دے بابے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا۔ انہاں کہا جی کوئی نہیں پڑھیا۔ انہاں کہا جی کیوں نہیں پڑھیا؟ انہاں فرمایا انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہ۔ بعد جو فرماون لگے کہ پیو تے پتر لوگاں دیاں گردناں دے تلوار رکھ کے لوگاں کو کلمے پڑھاندے رہے۔ اگر سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا تو نکاح محمد مصطفیٰ دا کیویں پڑھیا ہے؟ تو نکاح کہندا پڑھیا ہے جاندا کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ بھئی نکاح اوکھا کام ہے یا کلمہ پڑھنا اوکھا کام ہے؟ تو انہاں مسلمانہ دی ساری زندگی سن سمجھ نہیں آئی بھئی یہ چاندے کیا ہیں۔ اگر میں تواڈے چوں یا برادران اسلام چوں کو دو چار بندے نال لئی جاواں، ایک مثال لینا چاہتا، میں آکھاں بھئی آؤ ایک جہاں تے میری دعوت ہے تو بسم اللہ میرے نال تشریف لے آؤ، کھانا پکا بھی ہے، بس انہیں جلدے آئیں تے کھانا کھا کے واپس آندے ہیں۔ پچھلے اب آپ دی توجہ ہے میرے پاس ہے جی، تھوڑا جتنا ہوں کرے تو ہی میں دو چار گلنا توڑے سامنے عرض کرسا۔ انہاں کہ جی ٹھیک ہے، بھوک ڈاڈی لگی ہے، نماز پڑھن تو بعد چار بندے نہ لین، یہ فقط مثال ہے، اس کو مثال ہی سمجھنا۔ تیار ہو گئے تے بندیاں نو جا کے جدہ دسترخوان تے اگلے بندے دے گھر جا کے بیٹھے ہیں، انہاں حدشت کنجے وہ بھوک ڈاڈی لگی ہے، گرمی ڈاڈی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا پیا ہو جائے، کھانا ہی اچھا پکا ہو جائے۔ میں آکھیا بسم اللہ کھانا شروع کرن تو پہلے میری یہ گل سن لو، اے جڑا گھر ہے اے گھر ہے کافراں دا، اے جڑی کھانے گھر پکا کے جس باہر بھیجے وہی کافرہ ہے، جڑا تواڈے سامنے ٹیبل تے دسترخوان تے کھانا لا رہی ہے وہ بھی کافر ہے۔ بسم اللہ ہون تسی کھانا شروع کرو۔ انہاں فرمایا تو سانو مار گھاتنا، اسی اس کھانے نو ہاتھ ہی نہیں لیندے۔ میں کہ کیوں؟ انہاں کہ گھر رہے کافراں دا کلمہ اسی مصطفیٰ دے پڑھتے ہیں۔ میں آدھا چبل زمانے دیا تو ایک ٹائم دا پھلکا مسلمان ہو کے کسے کافر دے گھر نہیں کھاندا، مصطفیٰ 17 سال ابو طالب دے دسترخوان دے کیوں کھاندا رہے ہے؟ اگر کلمہ نہیں پڑھیا تو 17 سال سرکار محمد مصطفیٰ ابو طالب دے دسترخوان تو کھانا کھاندے رہے۔ ان دا مطلب ہے کہ جڑا بندہ دسترخوان تے اللہ دی رسالت نو پال رہا ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہونے والے سنت علماء بھی میں کل بھی عرض کیتا، وہ بھی جگہ جگہ تے ٹی وی تے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو پوچھا گیا بھئی ان ہستیاں دا آخر جرم کیڑا ہے، بھئی کیوں تاریخ جتنا ظلم انہاں نال کیتا گیا ہے؟ انہاں فرمایا ابو طالب دا فقط ہکو قصور ہے جو اس دے بیٹے دا نام علی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ دا قصور ہے جو سیدہ دی ماں ہے، اور جناب ابو طالب دا فقط ایک قصور ہے جو علی دا باب ہے۔ بیا کوئی قصور جہان اچ ملدا ہی کوئی نہیں، نہ کسی تاریخ اچ ملدا ہے۔ اور جڑا بندہ نبی دی حفاظت کردا رہی ہے، سرکار ابو طالب اس دور اچ مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی جس دور اچ حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، اور دین اسلام واسطے
اگر تلوار دی ضرورت پئی تو جڑا بندہ سب تو پہلے کفار دے سامنے آ کے کھلوتا ہے اس ہستی دا نام ابو طالب ہے. اور اگر پیسے دی دولت دی ضرورت پئی تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال دین اسلام تے خرچ کیتا ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں عرب دی اتنی رئیس بی بی ہے، اتنی امیر ترین خاتون ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. پڑھے لکھے عوام میرے سامنے تشریف رکھ دیو، جندہ 80,000 اٹھ مال تجارت لے کے ہر وقت سفر چراندا ہے. خویلد دی بیٹی ہے، مکہ دی امیر ترین خاتون ہے. بی بی دا اتنا زر دولت پیسہ روپیہ جائیداد کنیزاں نوکر جس دی کوئی انتہا نہیں. اور صاحب کتاب صاحب تاریخ لکھ دیں کہ عرب دے وچ کوئی ایسا بچہ نہیں جڑا سا گندا ہووے اور زمین تے قدم رکھ کے چلدا ہووے جا خدیجہ الکبریٰ دا ادھار نہ دینا ہووے. اتنی مخدومہ ہے عرب، رئیسہ ہے عرب. اور جدو تلوار دی ضرورت پئی نبیوں دے سلطان فرمایا چاچا نبوت دا اعلان کرنا ہے، اللہ دے دین دی تقریر کرنی ہے، تو 3 دیہاڑے کھانا کہیں پکا جائے. میں دعوت ذل عشیرہ دی گل کر رہے ہیں. 3 دیہاڑے کھانا خدا دے دین واسطے کہیں پکا جائے. سرکار ابو طالب پہلے دن فرمایا بھائی کل میرے گھر کھانا ہو سی، تشریف لے آوے. بندے ڈھیر سارے اور ایسے بندے ہیں جڑا ایک ایک اٹھ نال ناشتہ کرتے ہیں. اتنے قدو قامت اور کھاون دے شوقین لوگ ہیں. عرب والے مشہور ہیں کھاون وچ. سرکار ابو طالب نے فرمایا بھی کل میرے گھر کھانا ہو سی. وجہ کیا ہے بھائی لوگ کھانا کھان آسن رسالت مآب نو اپنی گل کرن دا تقریر کرن دا موقع مل جاسی. فرمایا ٹھیک ہے. بندے آ گئے، کٹھے ہو گئے. ایک ایک بندے نو سرکار عقیل، سرکار جعفر، سرکار طالب، سرکار علی اور جناب ابو طالب نے ایک ایک بندے نو کھانا کھوایا. کہنو روٹی، کہنو پانی، کہنو چاہ، جو کچھ کسے نو چاہیے ہا ایک ایک بندے نو کھلا کے تے سرکار ابو طالب جدہ بندے ونجن لگے. صلوات پڑھ لو معصوم دے ذات بلند و آل محمد. صلوات پڑھ لو بلند آواز نال اللہم صلی علی. ادھا گھنٹہ آج ہے برداشت کرو، اس تو بعد ذاکر صاحب آگے انشاءاللہ وہ خطاب فرمائے سے. تو سرکار ابو طالب نے گھر دعوت فرمائی. ایک ایک بندے نو سرکار ابو طالب دے بچے اگے اگے کھانا روٹی پانی ہر چیز نمک پورا کیتا. ہر چیز پوری کرن دے بعد جدہ کھانا کھا چکے رسالت مآب دا سجا ہاتھ بلند کیتا. فرمایا اٹھ میرا سردار، جو دل آکھی آکھ. وچوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا. وہ آکھے اے کوئی جادوگر رہے، اے کوئی اپنا چکر چلا ہوئے ایسا نہیں سن دے. ہو سکے چلو 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 نکلو نکلو. بندے باہر نکل گئے. سرکار ابو طالب پھر اگوں آ گئے. فرمایا اگر کل پھر کھانا پکاواں. انہاں کہا جی ٹائم کیڑا ہو سی؟ سرکار فرمایا کل اللہ یہ دوپہر اللہ ٹائم ٹھیک ہے. انہاں کہا جی انشاءاللہ کھانے دے جڑے اج ٹائم آئے ہیں کل انشاءاللہ ادھا گھنٹہ اس تو پہلے تشریف کے نازوں. سرکار فرمایا ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر وسیم شاہ جی دوسرے دن پھر سرکار ابو طالب نے کھانا بنوایا. ایک ایک بندے نو کھانا کھلایا، روٹی کھلائی، پانی دیتا. جدہ رج کے کھانا کھا چکے رسالت مآب دا ہاتھ بلند کیتا. فرمایا اٹھ میرا سردار، جو دل آکھی آکھ. اجا نبی زبان کھولن دا ارادہ کیتا. بندہ پھر کھڑا ہو گیا. اس آکھا جی نہیں سن دے، کوئی اپنا چکر چلا ہوئے، نکلو نکلو نکلو. پھر کھانا کھا کے نکل گئے. پھر سرکار ابو طالب پتہ لگے دنیا نو جو سرکار ابو طالب دا خرچہ کتنا ہو جائے اس دین دے ہوتے. پھر اگوں آئے. فرمایا اگر کل پھر کھانا پکاواں. انہاں کہا جی ٹائم کیڑا ہو سی؟ سرکار فرمایا ٹائم ہی ٹھیک ہے جس ٹائم تے تشریف گھن آئے وے. انہاں کہا جی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں. کل اللہ خیر کی دی تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ پہلے اسی دسترخوان تے موجود ہو سی ہے. میں مجمع چو بندہ ویکھنا چاہتا ہوں جڑا ماں دیاں جھولیاں تو آزادار ہے، علی ولی اللہ پڑھ دے،
جملہ سن کے تو پھر قدر نہ کرے تو اس تے نصیب دی بات ہے۔ تیسرے دن پھر کھانا بنوایا، رسالت ماب نو کھانا کھوان دے بعد ہاتھ بلند کر کے فرمایا اٹھ میرا سونا سردار، جو دل آکھی آکھ، جو آکھنا چاہتا ہے آکھ۔ رسالت ماب اٹھ دے پین، مجمع جو بندہ اٹھے اجا اٹھن دا ارادہ کردہ پیا ہے جو سرکار ابو طالب دا سجا ہاتھ قبضہ تلوار تے آیا ہے، اور مصطفیٰ دے چاچے فرمایا آج مصطفیٰ دا میں چاچا ابو طالب مجمع چو بندہ ویکھنا چاہتا جڑا مصطفیٰ دی تقریر سونے بغیر میرے گھروں جیندہ اٹھیندہ کی میں اپنے گھر جیندہ ویندہ کے میں دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سرکار فرمایا کو حیا کرو، آج تیسرا دن ہے میں کھانا پکوا رہے ہاں، کوئی طریقہ ہے انہوں گل تا کرن دے، وہ آکھنا کیا چاہتا ہے سوڑوں دا صحیح، آکھنا کیا چاہتا ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے، دین اسلام دی تبلیغ فرمائی، بندے وچوں مسلمان ہون شروع ہو گئے۔ تو ایک خرچہ ہے جناب ابو طالب دا۔ پہلی گل، اگر کوئی بندہ اگر کسی دا مخالف ہوئے نا، میں کو جو کوئی بندہ آکھے بجے فلاں بندہ توڑا مخالف ہے، تو اگر میں دماغ رکھدا اللہ نے میں نے عقل عطا کی تھی تو میرا کم بڑھندا ہے میں اس بندے کو پوچھاں بھائی کس شے دا میرا مخالف ہے، میں جماعت کرویندا اس دا مخالف ہے، میں مجالس پڑھدا اس دا مخالف ہے، میرا کوئی کاروبار ہے اس دا مخالف ہے، میرے خاندان دا مخالف ہے، آخر کس چیز دا مخالف ہے؟ بقول تیرے اگر مصطفیٰ دا مخالف ہے ابو طالب تو کس چیز دا مخالف ہے؟ اگر مخالف ہے مشن دا تو پھر 3 دن دعوت ذوالعشیرہ تے کھانا کیوں پکایا مصطفیٰ دی وجہ تو؟ نمبر 2، اگر مخالف ہے مصطفیٰ دی جان دا تو اپنے پتر چاہ کے نبی دے بستر تے کیوں سمجھدا ہے؟ صاحب تاریخ صاحب کتاب لکھ دین سرکار ابو طالب دی عادت ہے 1-2 دن دی نہیں، بچپن تو لے کے جوانی تک جب تک زندہ رہے سرکار ابو طالب ادھی رات تک تلوار چاہ کے سرکار محمد مصطفیٰ تے پارا دیندے ہیں، اور جدہ خود سمن لگ دے ہیں بستر تبدیل کر دیندے ہیں، مصطفیٰ نو چاہ کے عقیل دے بستر تے، عقیل نو چاہ کے محمد دے بستر تے، جعفر نو چاہ کے محمد دے بستر تے، محمد نو چاہ کے جعفر دے بستر تے، طالب نو چاہ کے محمد دے بستر تے، بستر تبدیل کر دیندے ہیں۔ ایک دن عقیل و جعفر و طالب دی اماں بھئی پوچھ دیئے ہے میرا سونا سردار ادھی رات تک تے مصطفیٰ تے پارا دیندے ہو تے جدہ سمن لگ دے ہو بستر تبدیل کر دیندے ہو، میری اولاد سمیں دیو عبداللہ دے بیٹے علی جاتے خیر تا ہوئے۔ اس ویلے سرکار ابو طالب مسکرا کے فرمایا عقیل و جعفر و طالب دی اماں کوند ذہن نہ بر عرب والے ہو سکتا ہے کسے رات شب خون چمارن تلوار مرے سن مصطفیٰ دے بستر تے، مصطفیٰ ہو سی عقیل و جعفر و طالب دے بستر تے، میں عمران دی خواہش ہے میرے سارے مر جاوین آمنہ لال بچائے۔ کہیں تبلیغ کی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام، انہاں دا بہت خرچہ ہے جڑے موشن اسلام ہے۔ پوری رات اگر جناب ابو طالب اپنی زندگی چ حفاظت کیتی ہے اور حفاظت کر کے زمانے نو دسے جو مصطفیٰ دے پیچھے قربانی دا نام کیا ہے۔ اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ، اس بی بی دا بڑا خرچ ہے، صاحب کتاب لکھ دیں 80,000 اٹھ مخدومہ عرب رئیسہ عرب بی بی دا مال تجارت گھن کے ہر وقت یمن اور شام دے رستے چراندائی۔ ایسا بچہ کوئی نہیں عرب دے وچ جڑا زمین تے قدم رکھ کے چلدا ہوئے جڑا خدیجہ الکبریٰ دا مکروز نہ ہوئے۔ انہاں 2 ہستیاں نال تاریخ اسلام میں آخر کیوں ظلم کیتا گیا ہے؟ وجہ فقط ہے جو ابو طالب علی دا باب ہے، خدیجہ الکبریٰ سیدہ دی ماں ہے، اس تو علاوہ جہان کوئی ایسا قصور نہیں نہ 2 ہستیاں دا۔ اور پھر ہر جاتے سرکار ابو طالب نے دیوار بن کے رسالت ماں بگے رہے، ہر جاتے دیوار بن کے مثل دیوار دے کھڑے ہوئے۔ تو یقین کرے جدار سرکار ابو طالب چلے گئے جہان تو پھر سرکار علی ابن ابی طالب نے ابو طالب نے بچڑے نے آ کے حفاظت کی تھی۔ ہجرت علی رات کون سکتا ہے؟
اس طریقے نال ستین فرمایا یا علی اگر تو سمے تو میں بچدا. اس لیے مسکرا کے علی ابن ابی طالب فرمایا کوئی پہلی دفعہ ابو طالب دے بچڑے تیرے بستر تے نہ سمسین. فرمایا اگر تو سمے تو میں بچدا. فرمایا ٹھیک ہے. محمد دے بستر تے محمد بن کے علی سم گئے. پوری رات کفار گیٹ تے کھڑے رہے تے ایک بے نو دیکھ کے پیا دین محمد ستا پی ہے, مصطفیٰ ستا پی ہے, نبیاں دا سلطان ستا پی ہے, اول العزم پیغمبر ستا پی ہے. تے جداں صبح ہوئی تے چادر ہٹی تے ایک بے نو بھاویں کافرین دیکھ کے دین او ہو سمجھ نہیں لگدی ستی نبوت جاگی امامت. جاگنا بھائی جاگنا. خرچہ کہندا ہے سرکار علی ابن ابی طالب دا, سرکار ابو طالب دا, جناب خدیجہ الکبریٰ دا. انہاں دو ہستیاں نو اگر دین چ تو بیر رکھ باقی تیرے اسلام دے پلے بچدی کک شے نہیں. انہاں دو ہستیاں دا بہت مقروض ہونا چاہیے ہر مسلمان نو جڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ جندے دروازے تے پہلی دفعہ جدہ سرکار ابو طالب گئے نا, گل لمبی ہو جائے گی اگر میں تفسیر نال پڑھا تے 2-2.5 گھنٹے دا مضمون ہے. مختصر کر کے بھی منٹ تواڈے سامنے پیش کرداں کہ پریشان ہوئے سرکار ابو طالب. فرمایا بیٹا جتنی دولت پیسہ ہے وہ دین اسلام تے خرچ کر بیٹھے ہیں, تو میری مرضی ہے زندگی دا پتہ ہے کوئی نہ. میں ابو طالب دی مرضی ہے جو اپنے ہتھاں نال تیری شادی کر چھوڑا ہاں. فرمایا چاچا تے پریشان کیوں ہو بیٹا؟ پریشان اس واسطے ہیں کہ مالی پوزیشن ہونے اس قابل نہیں رہی جتنا پیسہ ہی دین اسلام تے خرچ ہو گیا. اگر تو ایک کام کر لویں, میں سنے مکہ دی امیر ترین عورت ہے جندہ نام خدیجہ الکبریٰ, اندہ مال تجارت ویچن واسطے لوگ یمن اور شام لے جاندے. اگر تو ایک کام کر لویں تو میں جاواں چاچے دی دہڑی چوم کے آدھے. اگر تو سا آکھو تے میں چلا جا سا, مگر نوکری مصطفیٰ زندگی کدہ کہندی کیتی نہیں. فرمایا مجبوری ہے. سرویرے آئے, چاچا نوفل باہر آیا. جی کون؟ فرمایا ابو طالب. نوفل اندر گیا تے خدیجہ الکبریٰ نو دے کے پیا دے جلدی کر, جلدی جلدی چادر سنبھال, جلدی دروازے تے جا. عام بندہ نہیں, ہاشمیاں دی پگ تیرے دروازے تے آئی کھڑی ہے. سرکار ابو طالب بارو, سرکار ابو طالب اندرو خدیجہ الکبریٰ. سلام, میرا بھی سلام. میرا ایک بھتیجا ہے جندا نام ہے محمد مصطفیٰ. میں چاہتا میں سنے تیرا مال تجارت بیچن واسطے لوگ یمن اور شام لے جاندے. اگر تیرے کول کوئی جگہ خالی ہوئے, بی بی دیکھ کے آدھی ہے کوئی تجربہ, آدھی ہے تجربہ تے ہوندہ ہے کوئی نہ. فرمایا کدی کوئی چیز ویچی ہو بس مطلقاً؟ فرمایا نہیں. کدی کوئی چیز خریدی ہو بس؟ فرمایا نہیں. دیکھ کے آدھی ہے عزت والا توڑا گھرانہ ہے, عرب اچھ لوگ توڑے ریسپیکٹ کر دیں, پیسے تک اوڑے کسے نو نہیں نہ ہوندے. میں اتنا کر سکدیاں کل پوری عرب نو میں اکٹھا کر دیاں میدان اپنے بتریجے مصطفیٰ نو آکھا کے امتحان دے وے. میں خیمہ لوا کے چھت تے باساں, میرا نوکر ہے جندہ نام ہے میسرا, اپنے بتریجے مصطفیٰ نو آکھ او اٹھ کھول کے لے آسے. مصطفیٰ او اٹھ لڑ لوے میں رکھ لے سا. توجہ بھائی توجہ کرنا. گھر رائے تے پریشان, رسالت ماں آپ دی نگاہ پہ چاچا جدہ گئے آوے بڑے خوش آوے, واپس آئے ہو تو مونجے تے پریشان. خیر عزت نے اس کی تھی؟ فرمایا بیٹا عزت کی تھی. تے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہوا تو کیا کر رہا, تیرے کم واسطے گیا ہوا تو وہ آدھی آئی بھئی امتحان گنساں. نبی فرمایا نبوت دے امتحان لینا چاہتی ہے. فرمایا تے پریشان نہ ہوا تے کہ کراں؟ او آدھی ہے اٹھ لد لوے, تین کدی اٹھ دی مہار ہاتھ چ نہیں نبی. او آدھی ہے اٹھ لڑ لوے تو میں نوکری تے رکھ لے ساں. فرمایا اس بیس دے اتے پریشان نہ ہو, میں اٹھ بہساں کیویں, اٹھ اٹھیساں کیویں, اٹھ لڑیساں کیویں. سویر ہومن تے دے خدیجہ الکبریٰ نو مکان دی چھت تے آمن تے دے, پورے مکہ نو کٹھا تھیون تے دے. تیری عزت دی قسم جا کے میں مصطفیٰ پہ آتا اس طریقے نال اٹھ اٹھاواں تے بہاواں تے لڈاں. اگر قیامت تک میں زمانہ میں مصطفیٰ دا ذکر نہ کرے رحمت بن کے آیا ہی نہیں.
فرمایا ٹھیک ہے. صبح ہوئی سرکار مصطفیٰ نو سرکار ابو طالب نال لے کے مکہ دے گراؤنڈ چ آ گئے. پورا مکہ کٹھا ہو گیا کہ آج رسالت مآب دا امتحان ہے جڑا نبوت دے دعوے کردا ہے. ایک بندہ سرکار ابو طالب کو لایا، اس کہا جی تواڈی خدیجہ الکبریٰ نے نا حکم دیتا میسرہ نو کہ جا اٹھاں دے وچوں او اٹھ کھول کے لئی آ. صاحب کتاب لکھ دین 80,000 اٹھ دے وچوں میسرہ او اٹھ کھول کے لے آیا جڑا بندیاں نو ڈیدا ہے تے رولا پاوے ہا، کدائیں نچدا ہے تے ترپدا ہے تے کدائیں کھلوندا تے باندھا نہیں تے بڑا پریشان کرن والا اٹھ. ایک بندہ سرکار ابو طالب کو لایا دیکھ کے آدھا ہے میسرہ نال تواڈی کوئی دشمنی ہے؟ سرکار فرمایا میری تا کسے نال ہی کوئی دشمنی نہیں. اس آگیا تواڈے بیٹے مصطفیٰ دا پہلا امتحان ہے تے اس نو آکھنا ہی کم از کم اٹھ او کھول کے لے آویا جڑا پہلے کے دائیں مال تجارت لے کے یمن یا شام گیا ہویا. جیڑا اٹھ اے کھول کے لئی آندا اے تا کوئی تماشا بن جاسی تواڈے بھتیجے دا. سرکار ابو طالب فرمایا میسرہ کچھ حیا کر رہے ہیں، میرے بھتیجے دا پہلا امتحان ہے تے تو اٹھ کوئی او لے آویا جڑا مالے تجارت لے کے جڑا آگے ہلا ہویا ہویا کہ دائیں گیا ہویا یمن یا شام دے کے آدھے مخدومہ دی طرفوں حکم امتحان ہوندہ ہے. جی میں چانچے نو پریشان دیتھا ہے دھیمے جلے جنال فرمائندے نے پریشان نہ ہو، دیکھاں اٹھ کو میڈے تک آمن تا دے، دیکھاں اٹھ کو میرے تک آمن تا دے. کتاب دے لفظ انجے پڑھیں جی میں منو ان توڑے سامنے پڑھ دیا. صاحب کتاب لکھ دین اٹھ دی مہار نبی دے ہاتھ آئیے تو ان درمیان والے نو سمجھ آ رہی ہے گل دی. اٹھ دی مہار نبی دے ہاتھ آئیے، پچھلے بولائے اٹھ دی مہار. صاحب کتاب لکھ دین نبی دے ہاتھ آئیے، اٹھ دا متھا نبی دے پیرا دے آئے. اور اندھی گردن تے ہاتھ پھیر کے سرکار مصطفیٰ فرما رہے ہیں تیرا بڑیا شکایتاں کی دیا نے، کیوں انج کریندا ہمیں دیا کیا دے مولا تواڈے انتظار واسطے. نبی فرمایا اگر میں تیری جنت دا ضامن پاواں تو میں آکھاں میں نبیاں دا سلطان ہاں، تیری جنت دا ضامن ہاں. کیا تو پھر بھی ان کرے سندے کیا دے قبلہ حد نہ مک گئی؟ نبیاں دا سلطان ہے، جڑے پہلے آئے او نبیاں دے امتاں دے گواہ بن کے گئے، تو نبیاں دا گواہ بن کے جاویں. کائنات دا رسول ہیں، اولے لزم ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب کلمہ ہیں، حجت خدا ہیں، تے میری جنت دی ضمانت اور جان دی ضمانت تو دیویں. میں پھر بھی شور مچاواں وت میں جیا نمک حرامی جہان تے جمنا ہی کوئی نہیں. فرمایا رسالت مآب نے آستینہ الٹیاں، خالق کائنات دی آواز آئی جبریل ہاتھ سونے نہیں، ہاتھ پیارے نہیں، جی پالنے والا. خالق دی آواز آئی ہے مصطفیٰ بوری نو فقط ہاتھ لاوے، اٹھ دے ہوتے جا کے تو لڑیندا جا. امتحان جو پاس ہوئے بی بی فرمایا ٹھیک ہے. کوئی مال تجارت لے کے شام آئے، مال بیچا، جداں واپسی آئے مختصر کر دیتا، اس تو مختصر میں پڑھ ہی نہیں سکتا. خیمہ لوا کے خدیجہ الکبریٰ اندروں بیٹھی ہے. رسالت مآب نے اپنے حصے دے پیسے دو ہتھاں چائے. فرمایا مخدومہ عرب اے تواڈی اصلی قیمت، اے تواڈا منافع. بی بی دیکھ کے آدھی ہے واہ 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 واہ، اتنا منافع زندگی اچ کداں ہویا ہی نہیں. مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا میں زندگی اچ کداں کہیں دمال ویچن واسطے گئے ہی نہیں. فرمایا کامیاب ہو جے سچ پوچھدا ہے اج دے بعد میرے مال دا میری جان دا وارث بھی تو میں. نکاح ہویا خدیجہ الکبریٰ نال. او زمانہ جتھوں گل شروع کیتی ہے مقصد والے پاسے آواں تے 70 مصائب دی کہ پورا زمانہ مکروز. پھر وہ وقت آ گیا درختاں دے سکے پتے خدیجہ الکبریٰ دے اگوں پئے، ترے دن دے گھر وچ فاقین. نبیاں دا سلطان سامنے دیکھ کے پیا دن مخدومہ عرب، رئیسہ عرب، شریفہ عرب. پریشان تا ہو سے، رنج تا ہو سے میری غربت تے. بی بی تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے. بی بی دیکھ کے آدھی ہے کیویں میرا سونا سردار. سرکار مصطفیٰ فرمائندے او زمانہ پورا عرب مکروز. ایک گلاس پانی دا منگیاں 50 کنیزاں بھج پوندیاں. جس دن دی میرے گھر چاہیے غربت ڈٹھی آئی،
بھوک ڈٹھی ہے فاقے ڈٹھے نہیں ہو سکتا ہے اس تو قیمتی جملہ میری ذاکر کوئی نہ ہوئے جڑا میں تواڈے حوالے کرن لگا جس دن دی میرے گھر چاہیے بھوک ڈٹھی ہے فاقے ڈٹھے نہیں غربت ڈٹھی ہے بی بی ڈیک کے آدھی نا 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 میرا سونا سردار پریشان تا او بندہ ہوئے جڑا ہر گیا ہوئے میں تو جس دن دی تیرے گھر چاہیے میں تا جت گئیاں ہر نہ گئی نبی فرمایا بھوک جت لئی اے درختان دے پکے جت لئی نہیں اے بھوک جت لئی اے فاقے جت لئی نہیں ترے ترے دائن گھر رچ فاقے ہوندے نے فاقے جت لئی نہیں دیکھ کے بھئی آدھی نا 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 میرا سونا سردار تیرے گھر چاہ کے غربت دے عالم چاہ کے درختان دے پتے کھا 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 کے زندگی گزار چھوڑنا اے اور بات ہے بطول جیستی مستور دی ماں بن جانا اے اور بات اور مکہ دی عورت دوڑ دی آئی ہے دیکھ کے کیا پایا ایک یتیم نال ہکلا وارث نال نکاح کر کے تو اس دی بیٹی ہمیں جاندے باپ دا درہ امارت آسمان نال وانج لگدا ہے بی بی ڈیک کے آدھیے تینو گل کریں دے شرم اور حیا نہیں آ رہا واقعاً میں اس دی بیٹی ہم جاندے باپ دا درہ امارت آسمان نال وانج لگدا ہے حیا کر نکاح اوندے چ بیٹھی ہاں جیندی جتی عرش نال وانج لگدی ہے میں کسی عام بندے دے نکاح چ نہیں آئی میں نبیاں دے سلطان محمد دے نکاح چ آئی ہوں یمن دا وسدا امراء القیس نامی شخص ہے جڑا جناب خدیجہ الکبریٰ دے خاندان دا فرد ہے اندیاں صاحب کتاب لکھ دیں صاحب ریاض اور صاحب موالی نے روایت لکھی ہے جڑی تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں دو بیٹیاں ہیں اس دیاں پوتر ہے کوئی نہ اپنے آپنوں ایک دن یمن اچ بیٹھ کے آنکھ رہی ہے پتر ہے کوئی نہیں ہن فقط دو دھیاں کوئی اچھے رشتے مل پوے نا تو بقایا زندگی اچھی گزر جاویا پھر اپنے آپنوں آدھا یمن اچ تا ملدا کوئی نہیں چلو مدینے ویندا ساڑے خاندان دی امیر ترین عورت ہے جندہ نام خدیجہ الکبریٰ ہو سکتا ہے اس خاندان اچ کوئی اچھے رشتے باقی وہ سفر کردہ ہویا ماتمیوں مدینے آ گیا آدھے پیشی دیگر دا ٹائم ہے پہلا دن نہیں مدینے دے چوکے چاہ کھلوتا دیگر دا ویلا ہو جائے سامنے گلی دے وچوں ایک مرد مجاہد موٹا لباس ہاتھ وچ بیلچا پورے دن دی محنت و مزدوری دی دھوڑ اندے کپڑا تے جڈاؤں مدینے دے چوکے چاہ جائے مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے ایک بے نو ڈے کے آدن جلدی جاؤ زمانے نو کھوامن والا علی پہ آندا ہے سارے دن دی مزدوری مٹھ کھولیے بچوں دے وچ تقسیم کر کے وہ گھر چلا گیا ہے میں بڑا مطمئن ہویا کہ کوئی بڑا ہی عظیم شخص ہے آدھا میں دوسرے دن پھر آیا پھر اس دی یہ پوزیشن آدھا 4 دن مسلسل میں آندہ رہا پیسے ہو کے بلا بچیاں چ تقسیم کردہ رہے آدھے سویرے اندے گھر وانج کے اندی زیارت کرے ساں آدھے 5ویں دیہاڑے میں اندے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیتا ہے سامنے ایک دروازہ آ جائے وہ مرد مجاہد دروازے تو اندر چلا گئی ہے میں نے اس دروازے تے رکنا پہ گئی ہے چونکہ باہر تختی لگی ہوئی ہے اتنے لکھا ہویا ہے انما یرید اللہ ہولی یذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آدھے اگلے دن میں ارادہ کیتا ہے جو جا کے بلا کے گل کرے سا آدھے میں دروازے تے دکل باب کیتا ہے اندروں دھیمے جلہ جنال آواز ہے یمن دا وسدا میں علی آندہ پیاں آدھے چٹائی زمین تے بچھائیس میں بیٹھ گیا وہی میرے سامنے بہ گئے مولا فرمائندے نے بہتر جاندہ تو کیوں آیا ہے مگر تو اگر اپنی زبانی دسیں تو زیادہ بہتر ہے آدھے مولا 2 دھیاں ہیں میں چاہتا ہم کوئی اچھے رشتے دی تلاش مدینے آیا علی فرمایا کہ نہ آئے نہیں دھیاں دے آدھے ایک دا نام سلم ہے ایک دا نام سلامہ ہے علی فرمائندن وقت مبارک ہووی تیرا کام ہو گیا ہے ایک دی شادی حسن امیر نہ لوسی ایک دی شادی حسین غریب نہ لوسی بس وقت گزر دے رہے علی مولا دے دعا شہزادیاں دی شادی ہوئی ایک دہاڑے المصائب انہاں دعا بیبیاں دے نام تبدیل چا کیتے ایک دا نام رباب رکھا ایک دا نام فروا رکھا دعا دے جھولی نو خالق کائنات نے آباد کیتا ماتمیو ایک حسین دے اصغر دی ماں بنی
ایک امام حسن دے سونے پوتر قاسم دی ماں بنی اور اے او بی بی اے جدہ 28 رجب بی بی ڈٹھا ہے نا معمولا نو ٹردہ روندی ہوئی حسین کو لا کے پیان دی حسین سامان بندی دے پین اگر محمل جا ہوئے اسی ماں پوترے نال لگے جلوں فرمایا ماں برجائی توڑا ہونا ضروری ہے امام حسین نال ماتمیوں کربلا آگئے 7ویں دا پانی بند ہو گیا 8ویں دی دیگر رہی یہ ویلا ہے جوانوں ماتمیوں ہو جدہ قاسم اپنے خیمہ چو بہر آیا ہے نا تے ڈٹھا امام حسین ایک اچھے جے ٹبے تے چڑھ کے کہیں ویلے اکبر دا سجا رخسار چم دین کہیں ویلے ماتمیوں خبر رخسار چم دین تے ڈٹھا قاسم روندہ ہویا ماں دے خیمے آیا دیکھے پیادہ یا ماں میرا بابا انجے میں کو پیار کردہ جے میں اکبر کو ڈاڈا حسین کھڑا چمدہ ہے فرمایا ہاں میرا بیٹا تیرا بابا ہی میں پیار کردہ جوانم آدمی دا محرم دی رات جڑی بالکل قریب ہے اس رات دا امام نے 3 حصہ تقسیم کی تھا اس رات تو پہلے مغرب عشاء دی نماز پڑھ کے جوانہ و ماتمیوں سامنے ٹبے تے علی اکبر اور جناب عباس آ کھڑے تے شہزاد قاسم سنیں عباس پہ فرمائیں دین اکبر میں 7 محرم تیرے باب مظلوم کو لو سنیں جداں اکبر زین چھوڑنی ہے میری اکھاں دی بنائی مک وجنی ہے اکبر بیٹا کل ساریاں تو پہلے میں میدان اچھ ویسا اکبر قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدن چاچا غازی میں ہی بابے کو لو 6 محرم نو سنائی جداں غازی زین چھوڑنی ہے میری کمر جھک وجنی ہے بیرا بیرامہ دی کمر دا زور ہوندن جی میں شہزادہ ماتمی اوڑے دا کھڑائی سجا ہاتھ رکھا ہے سب آستے قدمہ دے کھبا ہاتھ رکھا سلی اکبر دے قدمہ دے دے کیا دے چاچا غازی تو سمجھو مام حسین دی کمر تروٹ دی اکبر بیرا جے تو ونجے اکھاں دی بینائی مک دیئے کل ساریاں تو پہلے میدان میں ویسا میرے ونجن نال نہ کہیں دی اکھاں دی بینائی مک دیئے نہ کہیں دی کمر تروٹ دیئے جی میں حسین سنائیں ہاں نہ لا کے پیادن جکیاں گالی کہیں سنائیاں نہیں میرا امیر بچڑا اکبر ونجے قاسم میرا ایک نقصان عباس جاوے میرا ایک نقصان تیرے لہن نال میرے 2 نقصان ایک تا میرے موئے بھیرا دی نشانی ہے دوجا میری دھی اجڑ ونجڑ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جوانوں ماتمی اسے کتاب لکھ دین بازو دے نال ایک تعویز آئی جڑے لے خیمے آویا بی بی دیکھیں آکھیا کاسے مجا جیندہ ہیں یہ 4 جوان کئی دفعہ امام حسین کو لائن ایک جناب قاسم ایک جناب علی اکبر ایک جناب عباس اور ایک جون حبشی صاحب کتاب لکھ دیں یہ بھی 21 دفعہ امام مظلوم کو لائے مولا اجازت دیو مولا فرماوے نا آجاں تیری واری نہیں آئی 22ویں دفعہ قدمہ تے جھڑ کے آدھا ہے میں کوئی سمجھ لگ گئی ہے یہ تیری ملک دی جاگیر ہے اتھا اکبر دا خون آسے اتھا انہ محمد دا خون میں حبش دا بستا میرا کالا خون ہے اس واسطے میں نے اجازت نہیں دیندہ حسین ہاں اللہ کے پیادن جکیاں گالی کہیں سکائیاں نہیں ہو جاؤر وانج سواری لایا میں بطول دا پتر وعدہ پیا کردہ اگر 40 میل تو سوداگر تیرے خون دی خوشبو سونگ کے کربلا نولے نہ مان ونجے تین حسین ٹوری ہی کوئی نہ ایک جناب قاسم امام حسین فرماوے نا خیمے والوانج ایک بیوہ ماں سڑے نہیں بیٹھی ہے جوانو تعویز آیا امام دے سامنے حسن امیر دے ہتھاں دے لکھی ہوئی تحریر رہی حسین جددہ محرم قربانیاں دینا شروع کریں میرا یتیم اجازت منگن آوے ماں دی چادر دا واسطہ ہی منع نہ کریں منجن دے میں جوانو ماتمیوں سوہنی پوشاک پوا کے امام فرمایا وانج پھوپیاں دا سلام کرا جناب عباس فرمایا قاسم میں تیرا استاد ہاں اللہ دا نائی پھوپیاں نو مل لے ماما نو مل لے تے قاسم خیمے تو میدان نہیں ونجنا عباس مولا فرمایا میں سامنے ٹبے تے کھلوتا سارے آندہ سلام کر کے ذرا میرے نیڑے آ جوانوں ساری بیبیاں دا سلام کر کے جناب فرمان ایک دروازے تے ودیا دی علی دیا نوما علی دیا دیا
بی بی آدھی زینب آلیا بہرا یتیم بدری جا ملنا آیا ودرون دی ہوئی ماتمیو اصغر دی ماد بوئے دی آئیے رباب بہرا پتر ملنا آیا جوان ماتمیو جناب سجاد کے حالت ایک ہاتھ باکر دے سر دے دو جات میرے امام دا کمر دے رو کے پیادن باکر لال جلدی ونجیا متا قاسم میدان لگا گیا ہوئے او سنو ونج کے آگ بیمار بھرا بیادئی مینو سینہ چمائی جا جناب سجاد ملن ہو گئی تیاری رومن والے ماتمیو جناب عباس دے سامنے آ گڑن جناب قاسم تلوار چاہ کے استاد پیران تے رکھی ہے فرمائیں دینا بسم اللہ او میرا سونا بچڑا تن پتہ ہے مینو بہن برا دیاں پابندیاں کھا گئیاں او میرا سونا بچڑا ایک حملہ کرتے شامیانو دسا تیرے ڈاڈے دنا ولی ہے جوان اماد بیو قاسم میدان جائے ارزاق دے چار پوتر واری واری آندے رہنا حسن دا یتیم فنار کرداری آیا اچانک عباس مولا دیا کون جناب قاسم دا گھوڑا چھوپ گیا آیا کتائیں جناب قاسم تلوار چاہیے صاحب کتاب لکھ دین عمر ساد خیمے دیا کے تنیاں کٹیے نا یتیم رو کے بیاد جلدی بائرہ میں سنائے نا فوجان جو آیا ہوئے جے میرے چاچے مسلم نو شہید کی دیا جلدی کاروں دا خیمہ نزا بکر بن حمران دے خیمے دے باہر قاسم آیا نیزہ مارے جڑا سینے جو باہر آیا ایندہ ماتمیوں سار گٹ آئے نیزے تے بلند کیتا ہے غازی فرمائیں دین جدہ دھوڑ ہٹی ہے قاسم اس کمینے دا سر جا کے غازی دے پیران دے رکھائے اکل مار گیا دینا ہون راضی ہے مسلم دا قاتل جوانا ماتمیوں عباس مولا بج دے ہوئے جناب فروا دے خیمے آئے نا اکل مار گیا دن فروا مبارک ہوئی بچڑے جانگ جیت لئی ضعیف ماں چٹے والا تے قرآن رکھائے مدینے دمو گر کے پیا دیئے آج حسن ہوندہ میں چکار بال دے پائے مول ویندہ اس جنگ دا اے یتیم جو ہے اوکھے لفظاں دے بابا آگیا زین تے قاسمہ زمین تے تقسیمہ کوئی پتھر مرندہ ہے کوئی نیزہ مرندہ ہے لاندی جاتے رو رو کے بیاد ہے یتیم نواز او یتیم سمجھ گئے ہون لاش یتیم کو چاہی وانج تینو واسطہ مادی آیو چادر داو پا مالی تو بچوائی وانج حسین فرمندن قاسم بیٹا جڑے اگے لتھین اتھا پہ لتھین تیری کیڑی مجبوری ہے قاسم رو رو کے بیاد میرے پھاس گئے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ جوان نوماد میں اس طریقے نال میرے امام چادر نال کمر بدیے زمین کربلا دے چادر بچائیے کوئی ٹکڑا کتھوں چہندہ ہے جڑے جوان اولادا لیو کوئی گلی میرا امام کتھوں چہندہ ہے سب زبال جوان سامنے آیا ہے ہولے ہولے آواز آندیا حسین گانے والا ہاتھ سیدہ دا کون احسان لاوینا لا رو گیا دن میں نو سنجان میں حسن میرا گیا او میرے پوتر دی لاش پمال ہو گئی گٹھڑی بنائیے گٹھڑی آن لاگ جدوں خیمے دے درد آئے جناب فروار نہیں ہے بی بی رو گیا دیے سارے دیا
جو لاشا جائیانی کہ او پویا دفنائی ہوئی اچھا یتیم دی لاش موت ماتم کر گئے حسین بیادنا جے دفن دے قابل آئیو لاش ہوندی آندہ بانوچ میں دفنائے میں نو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا باؤں پھریا بچا سہرائے امام رو کے بیادنا کولج سمدہ میں نو آئیو آدم لے آئے باقی بان گئی خواہ کشفائے یو قاسم ہے آخری جملہ مادمیوں کوشش کریں مکان دے لوے ایک دیدہ مہمان رہ گیا اکبر دا غریب بابا چادر میں زمین تے بچھائیے بنرے دمائیے کوئی ٹکڑا چین دیے دے دیا دے بھی نہیں ہے دیا ٹکڑا چین دیا دے بھی نہیں ہے امام فرمائندن بھر جائی کے بیٹھی گلیں دیے رو رو کے فروا بیا دیے بیٹھی بارگ گلیں دیا آئیو چرے دے مو پتر دا چم دے ہمیں او میں نو نہیں لب دے اللہ لعنت اللہ